مریض کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کیا بنیادیں ہیں، کیا بیسکس ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا، کیونکہ سبھی لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت کوششیں کر چکے ہوتے ہیں جن میں کامیابی نہیں ملی ہوتی، اور اگر وہی چیزیں دہراتے رہیں اور نتائج ہم کچھ مختلف مانگیں تو یہ کچھ تھوڑا صحیح معاملہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے ماضی کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے کچھ تیار ہو جانا چاہیے، یعنی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم کچھ نئے طریقے سے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نئے طریقے میں بھی کوئی ٹوٹکے نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جو اتھینٹک ہو، جیسے کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیے اس سٹیج پر ہم ہیں اور کیا کریں، اور یا یوٹیوب پہ آپ جائیں تو پتہ چل جائے گا، یا کسی ماہر کے پاس جائیں تو اس کے مشورے پہ چلنا شروع کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایسے ہی ٹوٹکے یا آزمائشیں نہ کریں، ہٹ اینڈ ٹرائل نہ کریں، آپ ایک انسانی زندگی سے وابستہ ہیں جسے آپ نے بچانا ہے، اور اس لیے کوئی زبیدہ آپا والے ٹوٹکے نہ کریں، اور کوئی کتاب پڑھ لیں۔ اس موضوع پہ ہزاروں کتابیں دستیاب ہیں، نشے کی بیماری پہ ہر پہلو سے کتابیں دستیاب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مریض کی مدد صرف نشے سے نجات میں کریں، اس کے دیگر معاملات میں اس کی کوئی مدد نہ کریں، کیونکہ ہماری محدود توانائی ہے، اور اگر ہم اس کی زندگی کے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہمارے پاس اتنی توانائی نہیں بچے گی کہ ہم اس کی کوئی صحیح ٹھوس اور مسلسل مدد کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے اپنی بھی زندگی ہے، پھر ہم نے اس کو بھی چلانا ہے، پھر ہمارے اپنے جذبات بھی ہیں جو بہت مجروح ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مقاصد ہیں اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں الگ الگ کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی دن مریض کچھ بہتری دکھاتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جائیں، اور کسی دن وہ ایک قدم ذرا پیچھے جاتا ہے تو ہم بہت ملال میں چلے جائیں، تو اس طرح ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنے جذبات کی منصوبہ بندی الگ کرنی چاہیے، اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھنا چاہیے، نیند پوری کریں اور کھانے پینے کا خیال رکھیں، دیگر ریلیشن شپس جو ہیں ان کو نارمل رکھیں، کاروبار کو نارمل رکھیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہن کاروبار ادو ہی ہوئے گا جدو مریض ٹھیک ہوئے گا، تو اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ آپ اگر 2 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ اپنے پیشنٹ کو، بامقصد 2 گھنٹے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ اپنا خیال بھی ذرا زیادہ رکھیں، اور دیکھیں کہ آپ کی پلیٹ میں چیزیں مناسب حد تک ہوں تاکہ آپ تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں۔ ایک اور بھی بنیاد ہے کہ جس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے آپ پکار لیں، آپ شیم سے نکل آئیں۔ اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے مدد ملتی ہے یا دوستوں سے ملتی ہے تو مت گھبرائیں، آگے جا کے بات کریں، ہمسایوں سے مدد چاہیے، یا اگر آپ کو لا انفورسمنٹ والے لوگوں سے مدد چاہیے تو وہ بھی آپ ضرور لیں، اور پہلے کی نسبت ذرا مختلف انداز میں سوچیں۔ اگر مریض ہنگامہ کرتا ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے، تو آپ قبل از وقت ہی اس کو بتا دیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں 15 پہ کال کروں گا۔ اور یہ جو ہم نے منفی تاثر بنا رکھا ہے پولیس کے بارے میں، اس سے نکل آنا چاہیے۔ پولیس کے لوگ بھی آبادی میں سے ہی، ہم جیسے لوگوں میں سے ہی جا کے تو فورس کو جوائن کرتے ہیں، اور 15 جو خاص طور پر پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کوئی گھر کا فرد مار پٹائی کرتا ہے، کوئی خاوند بیوی کو مارتا ہے، یا کوئی بیوی جوش میں آ کے کچھ چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کرتی ہے، تو 15 پہ کال کرنے سے مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن جو کچھ آپ کسی فیملی ممبر کے ساتھ کرتے ہیں پہلے آپ اس کو بتاتے ہیں، آپ قبل از وقت اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی حد کہاں ہے، ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا، اور پھر جو آپ کہیں تو پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادیں ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مریض کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بنیاد یہ ہے
کہ آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ کے مریض کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں، اور جب اس کو ایسی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈیٹیچ بھی کر لیں، یعنی سوئچ آن اور سوئچ آف کر لیں. ہر وقت آپ اسی سوچ میں مبتلا نہ رہے، رات بستر پہ لیٹ کے کروٹیں لیتے ہوئے ہر وقت اس کے بارے میں نہ سوچیں، راتوں کو اٹھ کے جا کے اس کی نبض نہ چیک کرتے رہیں، اس کے کمرے میں نہ جھانکتے رہیں، اس کے باتھ روم میں گزارے ہوئے وقت کو ناپتے نہ رہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈونٹس ہیں، یعنی کرنے والی نہیں ہیں، ان سے باز ہے.